اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس پر 100% یقین اور 100% ایمان رکھیں۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ضرور اولاد نصیب ہوگی۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہو اور ہر طرف سے لوگ طعنے دے رہے ہوں، ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہو، تو اس کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک گود اولاد سے بھر دیں گے اور اولاد کا سلسلہ قائم ہوگا۔ اب وہ عمل میں آپ کو بتانے سے پہلے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بہن ہے، میں کیونکہ خواتین کا اکثر نام نہیں لیتا، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ انہوں نے 1 سال پہلے رابطہ کیا اور بتایا کہ اسلامک ٹیچر میرے ہاں اولاد ہو کر کے، پہلے تو اولاد ہوتی ہی نہیں، بہت زیادہ علاج کروائے، علاج کروانے کے بعد اولاد نصیب ہوتی ہے اور 1 سال بھی نہیں گزرتا کہ وہ فوت ہو جاتی ہے۔ ہم اس صورت میں بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، میرے ہسبینڈ بہت زیادہ پریشان ہیں، میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ ہم نے اس علاج کے لیے امریکہ تک گئے، کینیڈا تک گئے، اور کوئی بھی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی جہاں پر اس کا علاج نہ کیا ہو۔ ہر جگہ ہم گئے لیکن اولاد قسمت میں نہیں ہے، جس وجہ سے پریشانی لگی ہوئی ہے، اور گھر میں اکثر طعنے بھی ملتے ہیں، والدین سے طعنے ملتے ہیں، ہر جگہ سے طعنے ملتے ہیں۔ لڑکے کے جو والدین ہیں اس کی جانب سے مجھے طعنے ملتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیتے ہیں کہ تم سے اولاد نہیں ہوتی اور تمہیں طلاق دے دے تاکہ تم اپنے گھر میں بس سکو۔ ایسی 2-3 اور بھی میرے پاس ایسے مثالیں ہیں جن کے ساتھ سیم یہی ایشوز چل رہے تھے۔ ان کا تعلق بھی مختلف ایریے سے تھا۔ جب انہوں نے یہ رابطہ کیا تو میں نے ان کو بھی یہ عمل بتایا، اور اللہ پاک کے حکم سے جس کو بھی عمل بتایا ہے اس کو اولاد ضرور نصیب ہوئی ہے۔ جن بہن کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، ان کا 2 مہینے پہلے مجھے دوبارہ سے وہ میسج آیا، انہوں نے بتایا کہ اسلامک ٹیچر آپ نے جو عمل بتایا تھا، الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے ہمیں اولاد نصیب ہوئی۔ اور اسی طریقے سے پہلی بہنوں نے جنہوں نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے اولاد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، اب اللہ پاک کے حکم سے ہمیں اولاد نصیب ہوئی ہے، ہمارا بیٹا 1 سال کا ہو چکا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ کے اس بتائے ہوئے عمل سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ اب میں 2 عمل یہاں پہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ دونوں عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ جن بہنوں کی اولاد نہیں ہو رہی، جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہو رہی، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل ضرور، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بعض اوقات وہ پریشان ہو کر کے، ڈپریشن کا شکار بن کر کے، مجبور ہو کر کے دوسری شادی کر لیتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے۔ میرا ان سے مشورہ ہے کہ آپ اولاد کی خاطر اگر شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ عمل کرنے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے آپ 1 مرتبہ ضرور اس عمل کو کر لیں، مکمل یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اولاد ضرور نصیب ہوگی۔ وہ عمل یہ ہے، 1 سرخ انار آپ خرید لیں، وضو کر کے اس کو دھو کر اس کے 4 آپ ٹکڑے کر لیں، ہر ٹکڑے کو الگ الگ کر دیں، اور اس طرح کر دیں کہ یہ آپس میں جڑے رہیں، یعنی اوپر کی طرف سے کاٹیں لیکن نیچے کا حصہ آپس میں ملا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ کسی بھی اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے گھر میں دیکھ لیں، ویسے تو بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے گھر اکثر بے نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پہلے تو آپ خود بھی نماز کی عادی بنیں۔ اگر آپ نماز یہ عمل کر رہی ہیں تو کسی نیک
اور پرہیزگار نمازی سے جو 5 وقت کا نمازی ہو اور دل میں اللہ پاک کا خوف خدا رکھتا ہو، اس سے سورہ یاسین اس طرح پڑھائیں کہ پہلے مبین پر پہنچ کر انار پر دم کریں، اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع کر دے اور دوسرے مبین پر پہنچ کر انار پر دم کر کے اس کے بعد پھر شروع سے پڑھنا شروع کرے اور تیسرے مبین پر پڑھ کر انار پر دم کر دے۔ اس طرح 7 مبین پڑھ کر انار پر دم کرے، اس کے بعد شروع سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے اور پورے سورہ پڑھ کے انار پر دم کرے اور اس کو بحفاظت رکھے۔ رات کو میاں بیوی خلوت کرنے سے پہلے ایک ٹکڑا میاں کھا لے اور ایک ٹکڑا بیوی کھا لے، پھر خلوت کے بعد ایک ٹکڑا میاں کھا لے اور دوسرا ٹکڑا بیوی۔ انار کے دانے کھانے کے وقت انار پھانک سے نکال دے، پہلے سے نکال کے نہ رکھیں۔ یہ عمل ماہواری سے فراغت کے فوراً بعد پہلی ہی رات میں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک اولاد زندہ پہلے ایک اولاد نصیب کریں گے اور بہت صحت مند ہوگی، اور آپ اسی عمل کو جاری رکھتے ہوئے اگلے روز جاری رکھتے ہوئے بنے ہوئے چنے کی دال پر دم کر دیں اور محلے میں جو معصوم اور نابالغ بچے ہیں ان میں آپ تقسیم کر دیں۔ آپ کو عمل دوبارہ سے بتا رہا ہوں، دوبارہ سے آپ سن لیں۔ ایک سرخ انار کندھاری آپ خرید کر کے وضو کر کے اس کو دھو دیں اور اس کے 4 ٹکڑے اس طرح کریں کہ یہ چاروں پیسز جو ہے نیچے سے جڑے ہوئے ہوں، اوپر سے کاٹ دیں، نیچے کا حصہ آپس میں ملا رہنے دیں۔ اس کے بعد کسی نیک نمازی سے سورہ یاسین اس طرح پڑھوائیں کہ پہلے مبین پر پہنچ کر انار پر دم کریں، اس کے بعد دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں اور دوسرے مبین پر پہنچ کر انار پر دم کریں، اس کے بعد پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دے اور تیسرے مبین کو پڑھ کر انار پر دم کر دے۔ اس طرح 7 مبین پڑھ کر انار پر دم کرے، اس کے بعد شروع سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے اور پوری سورہ پڑھ کر انار پر دم کرے اور اس کو بحفاظت رکھ دے۔ رات کو میاں بیوی خلوت سے پہلے ایک ٹکڑا میاں کھا لے اور ایک ٹکڑا بیوی کھا لے، پھر خلوت کے بعد ایک ٹکڑا میاں کھا لے اور دوسرا ٹکڑا بیوی کھا لے، اور نیکسٹ ڈے آپ ایسا کریں کہ یہی عمل کر کے آپ بنے ہوئے چنوں پر دم کر دیں اور ان چنوں کو محلے میں آپ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اولاد ضرور نصیب ہوگی۔ ایک دوسرا عمل آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ایک ملازم نے ان سے پوچھا کہ میں ایک بہت مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے۔ حضرت حسن نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس کے 10 بیٹے ہوئے۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت حسن سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو دریافت کرنے پر حضرت حسن نے فرمایا کہ آپ کو یہ عمل اس وجہ سے ہوا کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر آپ استغفار کیا کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں تو اس سے 2 چیزوں میں آپ کی اولاد میں اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ آپ ساتھ استغفار بھی کیا کریں کہ اللہ پاک بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک اولاد نصیب نہیں کرتے۔ شاید ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایسا گناہ ہو جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہوں، تو اس وجہ سے اللہ پاک ناراضگی کی وجہ سے بھی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو آپ استغفار بھی کریں اور جو پہلا عمل آپ کو میں نے بتایا ہے اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو
جو ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، ان 3 مہینوں میں آپ مجھے رپورٹ دیں۔